قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز میں انکشاف ہوا ہے کہ بھیک مانگنے پر مختلف ممالک سے ہزاروں پاکستانی ڈیپورٹ ہوئے ہیں. سعودیہ 24,000, دبئی 6,000, آذربائیجان 2,500, سیاحت کے لیے کمبوڈیا اور برما گئے 14,500 شہری واپس نہیں لوٹے. جعلی فٹ بال ٹیم میں لنگڑا شخص جاپان چلا گیا. ڈی جی ایف آئی اے کے مطابق رواں سال 51,000 مسافر آف لوڈ کیے گئے ہیں. دیکھو بات سنو, یہ انہوں نے جو کہا اس کو تو چھوڑو. آپ کے پیارے وزیر اعظم نے خود پتہ نہیں کسی خلیجی ملک میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آپ سے کچھ مانگنے آیا. ٹھیک تو ٹاپ تو شروع ہوتا. گلیشیئرز اگر زہریلے ہوں گے تو ندی نالوں میں پانی زہریلا ہوگا. عوام اپنے حکمرانوں کا عکس ہوتے ہیں, دوسری طرف بھکاریوں کی قسمیں ہوتی ہیں. بنیادی سی بات یہ جو آپ دیکھو. اور ایک اور بات, میری کتاب ہے, میں اکثر اس کا حوالہ دیتا ہوں. اس کا ایک جملہ ہے کہ جہاں آئین ٹوٹتا ہے, اوپر آئین ٹوٹے گا, نیچے پبلک اشارہ توڑے گی. یہ اس کا یہ ٹریفک ٹوٹ پھوٹ کا کاروبار. جتنی غلاظت ہماری سیاست میں ہے, پھر وہی کتاب, ایک کتاب, وہ اتنی موٹی کتاب, بندے کی آپ بیتی ہے ایک پی سی ایس آفیسر کی, سوائے اس میں غلاظت, گندگی, بدبو کے, ذلت کے, رسوائی کے. دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ اندر سے اتنا, حالانکہ مجھے پتا ہے بدبودار ہے, گندا ہے, غلیظ ہے, لیکن میرے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں ہے سسٹم اتنا غلیظ ہے. اس لیے چلو یہ ڈی جی ایف آئی 51,000 فلانے ٹمکانے آف لوڈ, ملک دے وچ جڑے بیٹھے وہ بھی آف لوڈ ہوئے نے. مجھے ایک بات بتاؤ کہ جی اتنے بے روزگار ہیں, اتنے بچے سکول سے باہر ہیں, یہ کون ہے؟ یہ آف لوڈ ہوا ہوا مٹیریل ہے سارا. بے شک پچھلے پروگرام میں میرا خیال آپ نے بات کی تھی کہ کتنی فیصد پاکستان کی, کتنے فیصد دولت, جب میں نے کہا تھا کہ معاشرہ تو ہے ہی معاش سے. وہ معاشرہ ہے ہی نہیں جس میں معاش کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے. ختم ہو گئی بات. یہ سب ایک چڑیل ہے, اس کے انڈے بچے ہیں سارے. گداگر پھڑے گئے, چور پھڑے گئے, فلانا ہو گیا, اے ہو گیا, سارا کچھ بات ایک ہی ہے, وہی آپ بیتی والی. جی بالکل درست کہا. نیکسٹ ٹاپک. سلطان محمد گولڈن نے طویل فاصلے تک ریورس ٹائر میں ریکارڈ توڑ دیا. ریکارڈ توڑنے پر شائقین نے سلطان محمد گولڈن کو بھرپور داد دی. کیا تبصرہ کریں گے؟ تبصرہ کیا ہے, شائقین معصوم ہوں, داد کا دی دیتی انہوں. سلطان محمد گولڈن نے پاکستان کی صحیح نمائندگی کی ہے, ریورس میں ریکارڈ توڑا ہے, ریورس میں جانے کا. اس کو فرزند پاکستان کا خطاب دو. اس نے پاکستان کا تعارف کرایا ریورس میں. 78 سال سے ریورس میں ہی جا رہے ہو نا. یہ دے کاردانے ہو دے کملے بھی سیانے, بھوکے ننگے یہ وہ, باقی ہم یہ کام تو وہ کام تو فلانا ٹمکانے کیا ہے. ریکارڈ پہ ریکارڈ توڑ رہے ہیں. سلطان گولڈن نے تو ایک بار ہی ریورس توڑے ہیں. سلطان گولڈن نے پاکستانی سیاستدانوں کا اجتماعی چہرہ بے نقاب کیا ہے. حسن اقبال نے پچھلے دنوں کہا تھا 40 سال سے وہیں کھڑے ہیں. 40 سال تھے, ریورس گیئر لگا ہوا ہے بہت پہلے سے. اور آخر پہ ایک بات سنو سلطان گولڈن کے لیے. میں ایک نواب کو کسی نے کہا کہ جی فلاں بندہ بڑا باکمال ہے فلانا. انہوں نے کہا کی ہوا؟ انہیں کہا جی اس کی آنکھوں پہ 10 کالی پٹیاں باندھ دیں, وہ سوئی میں دھاگا ڈالتا, بالکل کورڈ چہرہ, اور 100 بار بھی ڈالے گا ایک بار بھی مس نہیں ہوگا. نواب صاحب نے کہا یار یہ تو ممکن نہیں ہے, تو جس کی آنکھیں ہوں وہ بھی ایک آدھ دفعہ مس کر جاتا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں, بندہ آ گیا. نواب صاحب نے دیکھا وہ اچھی طرح باندھ دی کالی پٹیاں, سوئی پکڑا دی دھاگا. اس نے کو 100 بار کیا, ایک بار بھی مس نہیں کیا. سلطان بہت شاکڈ, نواب صاحب یا جو بھی تھا وہ, چلو سلطان ہی لگاؤ. سلطان محمد گولڈن
اس نے کہا کہ اس کو نا 1000 طلائی سکے یا دینار وغیرہ. وہ بڑا خوش ہو, اپنا کورنش وغیرہ بجا لایا, جو بھی کرتے ہیں چمچا گیری الٹے قدموں کی. جب بالکل دربار سے باہر نکلنے لگا اس نے کہا رک جاؤ ذرا, واپس آؤ. وہ آیا, اس نے اپنے بندے کو کہا اس کو اب 1000 دینار دیا تھا, اب اس کو 176 مارو. وہ تو رونے والا ہو گیا. انہوں نے کہا آقا ہونی میں نے انعام دیتا ہوں, 76 نے کہا انعام دیتا ہے تیرے کام دا, لیکن الودیا چرخیا تو مہارت حاصل بھی کی تھی تے کادج کی تھی. یعنی کتنا وقت تم نے کتنا ریاض کیا ہوگا, سوئی بغیر اکھا بند کر کے, یا تو تم نے محنت کی بھی تو کس کام میں کی. سو ریورس کر کے اس نے تو خیر اچھا کام کیا ہے, تعارف کرا دیا ہے ہمارا. سبحان اللہ. سلطان گولڈن, ساڈے سلطان بھی یہ ہو جائے نے, سلطان گولڈن ور گئی نے, گولڈ بار سلطانی اندر. ہاں حسن صاحب, روٹین کی خبروں سے ہٹ کر سوال ہے, عروج اور زوال میں کیا فرق ہے؟ دیکھو مریم, اب یہ سمجھنے کی بات ہے, شاید مشکل ہو. دیکھو بات سنو, یہ دونوں جڑواں ہیں, ٹوین بردرز یا سسٹرز جو بھی کہہ لو. جیسے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی موت پیدا ہوتی ہے, اسی طرح عروج کے ساتھ ہی زوال پیدا ہوتا ہے. اسی لیے جو سینسبل لوگ ہوتے ہیں نا, دے نو ویئر ٹو پٹ اے فل اسٹاپ. کچھ بھی ہو, یہ جو مرد, اب دیکھو بات سنو, یہ ایک پاگل پن ہے. ہوتا کیا ہے زندگی میں, اٹ از ایوری بڈیز رائٹ, یہ حکم ہے ہمارے آقا کا, اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی زندگی, یہ وہ وغیرہ, اپنے ارد گرد کا خیال جو کر سکتے ہو اس کے لیے ظاہر ہے محنت کرو. کہاں یہ بھی فرمایا کہ بھی رزق کا اتنے فیصد جو ہے وہ تجارت میں ہے. یہ ہمارے آقا کے احکامات ہیں, تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, بیمار کون ہوتا ہے؟ بندہ یو سیٹ اے اسٹینڈرڈ کہ یہاں تک میں نہیں آئے, اس کے بعد ریلیکس کرو, موج کرو. سانو بھی ایلن مسک جین نہیں دے رہے. ساڈے جڑے چپڑ کناتی ہیں نا بہت سارے ارد گرد, ان کو نیند نہیں آتی ہوگی ہیں ایلن مسک, اسی تو وہ کمی ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے, زندگی میں 2-4 بنیادی جو ذمہ داری ہیں ان کو نبھاؤ, اس کے بعد موج کرو, میوزک سنو, کتابیں پڑھو, دوستوں کے ساتھ بیٹھو, یا کچھ بھی نہ کرو, ویلے بیٹھ کے سوچتے رہو. چلو ٹھیک ہے صاحب, بڑی انٹلیکچوئل ٹاک کے بعد واپس آتے ہیں اپنے مسائل کی طرف. صارفین کے لیے بجلی کے نرخوں میں اضافے کا سبب بننے والی کیپیسٹی پیمنٹس میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. 3 ماہ میں کیپیسٹی پیمنٹس 19 ارب بڑھنے سے 500 ارب روپے تک پہنچ گئی. ممبر نیپرا کے مطابق یہ ادائیگیاں پرانے غیر فعال یا کم استعمال شدہ پاور پلانٹس کو گئیں. یہ کھ بھی نہیں ہے گا,